جس کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اب آپ دھیان لگائیں اور غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اب کوئی بھی نیک بندہ ہے اس کا تذکرہ اگر ہو رہا ہے تو وہاں رحمت برستی ہے۔ تو جب عام نیک بندے کے تذکرے پر رحمت برستی ہے تو رسول پاک کے تذکرے پہ کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا کرنا عبادت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جہاں ہو، ان کا ذکر جہاں ہو، رحمت و نور کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس محفل میں آنے والوں کو، آنے والے جس نیت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیت نہیں بلکہ اس محفل کی برکت سے انہیں بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس انسان، اس جان کی بیوی کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا میں انسانی آبادی کو پھیلایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے کو حکم دیا زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر کے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے مٹی لینے کے لیے، اور جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا اے جبریل آخر اس مٹی سے اللہ کیا کرے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اس سے انسان بنائے گا، ایک پتلا تیار ہوگا، انسان بنے گا۔ تو زمین نے پوچھا جب انسان بنے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا کہ اسے موت بھی آئے گی؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اسے موت بھی آئے گی۔ پھر زمین نے کہا کہ اے جبریل انسان جب بنے گا تو اس میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے؟ کہاں اس میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ تو زمین نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ جب لوگ اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے تو جو اچھے ہوں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، جو برے ہوں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں جو اچھے ہوں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، جو برے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اتنا سننا تھا کہ زمین رونے لگی، زمین رونے لگی، اور جب زمین رونے لگی اس قدر زمین روئی کہ حضرت جبریل کو رحم آ گیا، اور جب رحم آیا تو مٹی چھوڑ دیے واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ تب جبریل پوری بات بتا دیے، زمین رو رہی تھی مجھے رحم آ گیا میں واپس چلا آیا۔ حضرت جبریل کے بعد اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی آئے، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر آئے اور ان کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہوا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، زمین سے پھر وہی بات ہوئی، پھر زمین رونے لگی۔ تو حضرت عزرائیل
اس کے رونے کی طرف دھیان نہ دے کر مٹی پورے روئے زمین سے اٹھائے اور لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اسرائیل کیا آپ گئے تو مٹی نہیں رو رہی تھی، زمین نہیں رو رہی تھی؟ کہا پروردگار عالم زمین تو رو رہی تھی۔ کہا پھر آپ کو رحم نہیں آیا؟ جبریل گئے واپس آئے، اسرافیل گئے واپس آئے، میکائیل گئے واپس آئے، آپ مٹی لے کر کے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں زمین کے رونے کو دیکھوں یا تیرے فرمان کو دیکھوں؟ تیرا فرمان تھا میں مٹی اٹھا کر لے آیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل حضرت اسرائیل نے پوری روئے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ تب پورے روئے زمین پر مٹی کئی طرح کئی شکل میں ہے، کہیں گوری ہے، کہیں کالی ہے، کہیں مٹیالی ہے، کئی رنگ کی زمین ہے۔ اسی طرح سے کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، کہیں کی مٹی بالکل سخت ہے، کہیں کی بالکل نرم ہے، کہیں کی مٹی کچھ نرم ہے کچھ سخت ہے۔ اب اسی طرح سے جب مٹی پورے روئے زمین سے اٹھائی گئی تو جس انسان کے حصے میں جو مٹی آتی گئی اللہ تعالیٰ اسے وہی رنگ دیتا چلا گیا، اور جس انسان کے حصے میں جو مٹی آئی اسی طرح اس کا دل بھی بنتا چلا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسانوں کے رنگ کئی طرح ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کئی طرح ہوتے ہیں، کچھ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں، کچھ دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مٹی کا اثر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام مٹی جب لے کر آ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل پھر آج ہی آپ کی یہ ڈیوٹی بھی ہے، آپ ہی کے سپرد یہ کام ہے۔ یہ انسان پیدا ہوگا، اس کا وقت پورا ہوگا، اسے موت آئے گی، لہٰذا اب انسان کے روح کو نکالنے کے لیے یہ کام آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اس کی روح آپ نکالیں گے، کیونکہ جب انسان کے مرنے کا وقت ہوگا تو اس کے گھر والے روئیں گے، رشتہ دار روئیں گے، اہل خاندان روئیں گے، تو اس وقت آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی روح نکالیں گے۔ تبھی سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، روح ڈال دی گئی، ایک زندہ انسان ہوئے، اللہ نے فرمایا جنت میں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور جب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے ہیں، جنت میں سو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی پر پھیرا اور وہیں سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے پسلی سے ایک عورت نکلتی ہیں اور بغل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نیند ٹوٹتی ہے، دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت ہے، حضرت آدم علیہ السلام ان کے قریب ہونے لگے، ان کے قریب ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے آدم یہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہا پروردگار عالم یہ پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جواب پر آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب میرے لیے پیدا ہوئی ہے تو یہ میرے لیے حلال کیوں نہیں، میں اس کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا پیدا آپ کے لیے ہوئی ہے لیکن جب تک اس کا مہر ادا نہیں کریں گے آپ کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا میں کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پر درود و سلام پیش کر دیں، مہر ادا ہو جائے گی۔ اب آپ غور کریں، بشریت کا جامع پہن کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے دھرتی پر، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا درود پڑھیں کس پر؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر نبی موجود نہ ہوتے تو درود کس پر پڑھوایا جا رہا؟ اگر اس وقت ہمارے نبی نہ ہوتے تو پھر درود کس پر پڑھوایا جا رہا؟ تو پتا چلا حضرت آدم جنت پر، جنت میں جس پیارے آقا پر اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں وہ محبوب آدم سے بھی پہلے موجود تھے، تبھی تو مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ درود پڑھیں آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب مفسرین، بعض مفسرین کہتے ہیں 10 بار درود پڑھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں 20 بار درود شریف پڑھا، آپ کی مہر ادا ہوئی۔ دونوں میاں بیوی جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں ایک پیڑ تھا
جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جائیے گا، اس کا پھل مت کھائیے گا، لیکن انہیں دنیا میں بھیجنا تھا، ایک ذریعہ بنا، ایک سبب بنا، حضرت حوا کھا لی، اس کے بعد حضرت ابراہیم بھی، حضرت آدم بھی اس پھل کو کھا لیے، آپ کے بدن کا کپڑا پورا گرنے لگا، پتوں کو لے لے کر کے بدن ڈھکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا آپ دونوں زمین پر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام لنکا میں اتارے گئے، حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی، اور 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ حضرت حوا وہاں ہیں، حضرت آدم یہاں ہیں۔ 300 سال کا وقت جب گزر گیا، زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اپنے پیارے محبوب محمد کے صدقے میں میری لغزش کو معاف فرما دے، میری لغزش کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم آپ نے میرے محبوب محمد کو کیسے جانا؟ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا جب میں جنت میں تھا تو جنت کے در و دیوار پر جہاں تیرا نام لکھا تھا وہیں تیرے محبوب کا نام بھی لکھا تھا۔ اے محبوب، اے پروردگار عالم، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہیں پہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا تھا، یہاں تک کہ حور و غلمہ کی پیشانیوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اللہ کا کوئی محبوب ہی ہے، کوئی پیارا ہی ہے جس کے نام کو پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ اے پروردگار اسی محبوب کے صدقے میں میری لغزش معاف کروا دے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم آپ کی لغزش معاف ہوئی، لیکن یہ بھی سن لیں اگر آج ہی قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کی مغفرت کی دعا کر دے تو اپنے محبوب کی صدقے میں سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو رب کائنات نے قبول کیا، اور پھر حضرت آدم وہاں سے چلے اور عرب کی سرزمین مکہ میں جو عرفات ہے اس عرفات میں جا کر کے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں میاں بیوی ملے۔ اس کے بعد پھر انسانی اب سلسلہ جاری ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت حوا کے بدن سے ایک وقت 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس طرح سے سلسلہ چلتے چلتے آج پوری دنیا میں جو انسان ہیں وہ کسی اور کے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بہت سے لوگ جہالت کی بنیاد پر کہہ دیتے یہ انسان پہلے چھوٹا بندر تھا پھر بڑا ہوا، بڑھتے بڑھتے بہت بڑا بندر ہو گیا، بندر سے انسان بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ایک دوسرے نبی ان کے قوم کو بندر بنایا گیا، اللہ نے بندر بنایا تھا، عذاب نازل ہوا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا کونو قردۃ خاسین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ تو انکار کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بندر اللہ رب العزت نے بنا دیا تھا، بندر کچھ دن تک زندہ رہے پھر مر گئے تھے، لیکن انسان انسان ہی پیدا ہوا ہے، انسان ہی بنا ہے۔ اب مفتی صاحب کی بلا تشریف فرمائے، کچھ ان کی بھی نصیحتیں آپ حضرات سن لیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ آج مردوں سے کہیں زیادہ جہالت عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ پتہ ادھر میلاد ہو رہی ہے، عبدالرزاق بھائی منع بھی کیے جا کر کے، پھر بھی عورتیں ماننے والی نہیں ہیں، ان کے خرافات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زوردار نعرہ گائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ لوگوں کے سامنے مفتی صاحب کی بلا۔